نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرتين بك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله لبيك والوحيد لبيك لبيك يا غوث اعظم لبيك يا شيخ عبد القادر الجيلاني شان لله مددكم في سبيل الله لبيك يا رسول الله لبيك لبيك اللهم لبيك أظن لأجي بطاقة الله سعودي بخط حمد وسنة الله دبار حبيب تبقى شماعة الإسلام دبار اللہ سنہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ میں اللہ سنہ دی عظیم و شان قرآن مبارکہ دے گہرائیاں دعا کہ اللہ سنے سچ کہنا سچ سن سچ عمل کر دی توفیق عطا فرمائے قرآن کے سلام میں غلط عطا فرمائے کافرہ منافقہ دجالیاں افلاطوں میں فرقیاں تولیاں دو نمبر بیار شرح افلاطوں نے دجالی بھاگیاں نام میں ہاتھ غلط عطا دجالی اسلامی روحانی اسکار راہی شر کو محفوظ فرمائے ساری اقدام گناہ کرنی رقصہ معاف فرمائے اپنے دمی دعا کے نیم پہ اتنا دور کو بڑا فرمائے قابل ساتھ احترام موضوع سامنے آئیے درس تصوف کے اندر اللہ طرف دوڑ کا ذکر کرا ہے قرآن کریم کی سورہ زاریات کی پجامی آیا پر جڑی میں تلاوت کرنا تو سنوں کا شرف حاصل ہے سنے رب نے اس آیت فرمایا بس دوڑو اللہ کی طرف اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف دوڑ کے آؤ اس لیے کہ نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاری ماسو اللہ شیطانی قوتاں بڑے پیچھے ہے وہ نہیں چاہتی ہیں یہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ کے جنہیں مولا دی نعمت حاصل کر سکے جو انسانی زندگی کا مقصد اللہ کی بارگاہ تک رساں انسان کی فطرت کا سنا انسان کی حقیقت ہے قرآن کریم سے سنے رب نے دسیا کہ میں تمہیں پہلے ہی اپنے دیدار واسطے دیتا اور یہی سدا رستہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے اللہ رب العزت نے اسی واسطے فرمایا کہ تسی میری بارگاہ تک رسائی واسطے وقت ہر وسیلہ قرآن دسیا کہ تیرے مرشد ہو گئے کیونکہ اللہ رب العزت نے زندہ دل بادشاہ مردہ رسول اللہ والیاں جس سینہ کو نعمت رکھی ہے جڑی سنے رب نے حبیب معاملی نور نسبت اپنے حبیب کے سینے کے لقاء فرمائی ہے وہ سینہ تو سینہ بے واسطہ پیران سلسلہ سچے اللہ والا سینے میں موجود ہے جب انسان اپنے جو مرشد کی بارگاہ حاضر ہو کے توبہ کرتا ہے توبہ کرتا انہوں کو اپنے اندر نوری جاگا اللہ چکے کی بوٹی لوگتا اپنے اندر پاوی کی نور نسبت پھر کاٹ روکتا اس میں ذات اللہ کی سہم اپنے اندر ڈھونڈا خدا تعلق ہے حزب الشیطان کی روحانی نیٹ ورک نہ کھل جاتا ہے اور حزب اللہ کے روحانی نیٹ ورک نہ کھل جاتا ہے اور پھر اپنے پیر مرشد کی زیر نگرانی مسلم جو ہے مدارتا ہے اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرتے بغیر پیر مرشد کی نگاہ توجہ گوا دے انسان کے چاہیے مسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر شرف حاصل نہیں کر سکتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابا کو بغیر حضوری خدا جاگتا بھی تو تمہاری نعمت حاصل نہیں کر سکتا جن انسانی زندگی کا مقصد ہے جس مقصد واسطے سے ارادے نہیں پیدا کرتا لیکن اس راج سب تو بڑی رکاوٹ جڑی ہے نفس شیطان دنیا کی پجاری ہے ماسو اللہ جب تک انسان ہر کے اس اور باپ کو نہیں نکلتا کہ نفس سے ہمارا تو مطمئنہ نہیں بناتا کبھی بھی نہیں حاصل نہیں کر سکتا حضور غوث پاک حضرت شاہ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فتح الغیب کے اندر لکھتے ہیں کہ نفس ہمارا بھی اتباع کو احتراز کر تاکہ تینوں
حیات مانوی عطا کی جائے۔ اسی کتاب دوسرے پاک لکھتے کہ فقراء دے نال عجز و تواضع اور فروتنی اختیار کر۔ اسی کتاب کے دوسرے پاک لکھتے کہ صحبت فقراء نو عجز و تواضع ادب احترام اور بذل و سخا دے نال اختیار کر۔ اسی کتاب سے آپ مزید لکھتے جنہیں اخلاق وسیع ہے وہ اللہ جل شانہ کے قریب تر ہے۔ اسی کتاب سے آپ مزید لکھتے کہ اپنے باطن کو معصوم اللہ کی طرف مائل ہونے کو بچا، کیونکہ یہی توحید اور افضل الاعمال ہے۔ پھر اسے کتاب فقہ الغیب کے اس پر لکھتے کہ تبلیغ ہر مسلمان کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ اسی کتاب سے آپ مزید لکھتے کہ سچے فقیر اور ولی اللہ کی خدمت کر۔ آپ مزید ایسی کتاب میں لکھتے اپنے تو چھوٹے بھی حملہ نہ کر کہ نہ مرضی ہے، اپنے تو بڑے پہ بھی حملہ نہ کر کہ بد تہذیبی اور بد خلقی ہے۔ اسی کتاب سے آپ مزید لکھتے ہمیشہ ہر حال اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، اس لیے کہ ذکر الہی تمام نیکیاں اور سعادتیں جامع ہے۔ اسی کتاب سے غوث پاک مزید لکھتے حلال کما اور اہل و عیال کی خدمت کر کے بھی عبادت ہے۔ اسی کتاب سے آپ مزید لکھتے کہ شریعت اجلے مسائل کو نہیں جانتا وہ علماء دین کو پوچھ لیا کرے۔ اسی کتاب سے آپ مزید لکھتے کہ ہر صبح مال و جائیداد صدقہ دے اور غریبہ مسکینہ کی امداد اور اعانت کرتا ہے۔ اسی کتاب سے آپ مزید لکھتے کہ اللہ پاک دے نال مساوات اور باطنی رب کو تعلق رکھ۔ اسی کتاب میں فقیر غیب سے اس پاک مزید لکھتے ہیں کہ اللہ سونے کے ذکر و بات میں اسی طرح میں رہ گویا مخلوق موجود ہی نہیں، مخلوق کے نال اتنا برتاؤ کر گویا تیرا نفس موجود ہی نہیں۔ اسی کتاب سے آپ مزید لکھتے کہ جب وہ مخلوق نال بے تعلق ہو گیا اللہ سونے کے نال ربط کامل پیدا کر لے گا، تحقیقی معنی جب قرب و وصل پائے گا۔ اسی کتاب غوث پاک فقیر غیب سے مزید لکھتے کہ جب تو خلوت اختیار کرنے لگے تیرے دروازے سے سب کچھ چھڑ دے اور خلوت وچ تنہا رہن کا انتظام کر، بس تو ذکر دی برکت دے نال خلوت اپنے حقیقی دوست مونس اور ہمدم نو باطن دی اکھ نال دیکھ لے گا اور وہ جڑی آدم مشاہدہ کرے گا۔ اسی کتاب فل غیب غوث پاک مزید لکھتے کہ مقام عبودیت کے اندر محبوبیت حق لازمی چیز ہے۔ اسی کتاب غوث پاک مزید لکھتے کہ جس شخص نے عشق الہی کا مزہ چکھیا انہیں انہوں جانیا اور پہچانیا۔ اسی کتاب سے مزید لکھتے کہ جھوٹی یا سچی قسم کبھی نہ کھائیں۔ اسی کتاب سے مزید لکھتے ہمیشہ اللہ سونے کو ڈرتا رہے اور ان کی مخلوقات کے وچ کسی کو بھی خوف نہ کھا۔ اسی کتاب سے مزید لکھتے کہ اللہ سونے کے سوا مخلوقات جو کسی نے تو بھی اپنی امیدہ اور حاجت وابستہ نہ کر۔ اسی کتاب سے مزید لکھتے اپنے تمام امن و نسلوں کے سپرد کیتے رکھیا کر۔ اسی کتاب سے مزید لکھتے اللہ سونے کے سوا کسی کو بھروسہ نہ کر، خود ہی ذات سے توقع رکھ۔ اسی کتاب سے مزید لکھتے کہ میں اللہ سونے کے سوا مخلوقات کو کسی کو نہیں ڈرتا۔ اسی کتاب سے مزید لکھتے اللہ کے نزدیک وہ علم دی اصل کتاب جڑی لوح محفوظ ہے۔ یعنی انسان جو اللہ رب العزت کی طرف دوڑنا پھر اللہ پاک کے مشاہدے اور کروں گا اللہ محبوب کا مطالعہ بھی کروں گا، لیکن روح ایمان حاصل کرنے ضروری ہے، یقین کامل حاصل کرنا ضروری ہے۔ اللہ جناب اور شب ہوتا ہے ایمان والے لوگ رب سنا جنہوں نے شکار کر سچا ایمان والا مومن ہر ملے اللہ پاک کے قرب کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ سنے فرمانا میں تو اشارہ تمہیں دے رہے ہیں، قرآن سے دسیا اللہ پاک نے میں تو نفسہ ہے تجھے کیوں نہیں دیکھ رہے، کیوں میرا بگاڑ نہیں کر رہے؟ تھوڑی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ خود قرآن پاک میں اپنی اس واسطے فرمایا خدا رب کر پہنچتا ہوا وہ جگہ قرآن پاک سے اپنے خدا ورنہ خدا رب کر پہنچتا ہے۔ کیا انسان تیری آخری منزل تیرا رب ہے، اللہ کی بارگاہ تک انسان سامنے فکر کر اور اللہ نے انسان نے پیدا ہی اپنے دیدار واسطے کیتا، ڈگری دے آستے زندہ دے بادشاہ قرآن و سنت کا عمل مجھ سے ضروری ہے، اس رات رہنمائی کرے، پھر یقین کامل رکھے۔ قرآن پاک جو دسیا یقین کے بارے اہم یقین حق الیقین کے بارے، حق الیقین انسان وہ بھی حاصل ہوگا بار حقیقی وہ یہ حاصل ہوگا
جب یہ دل دی آنکھاں تو دل دی آئینے دی تو مولا کرے گا کلندر لوگ علامہ اقبال فرما رہے ہیں یقین پیدا کرے نالا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی جس کے آگے جس کے سامنے جھکتی ہے مقبولی آئینے جواب مر رہا کوئی یہ دے گا کہ اللہ کے شوروں کو آتی نہیں ہوگا یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا حد ادراک سے باہر ہیں باتیں عشق و مستی کی سمجھ اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دوری اقبال مزید لکھتے وہ حسن کی بستی سے ہے مجبور پیدائی میری آنکھوں کی بینائی میں ہے اسباب مستوری عقل یار سو بیس بدل لیتی ہے عشق بیچارہ مولا نہ قاضی نہ ہوتے ہیں ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق امتحاں اور بھی ہے تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے آگے تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے اسی روز شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان مقام اور بھی ہے گئے دن کے اتحاد میں انجمن میں یہاں میرے رازداں اور بھی ہیں حلقہ صوفی میں ذکر بے نم و بے سوز و سار میں بھی رہا تشنا کام تو بھی رہا تشنا کام اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غم ناک نہ زندگی میں محبت نہ معرفت نہ مدار اقبال فرمان دیا کہ گمراہ جہنمی ڈاکٹر فرقیاں دے جنہیں مدرسے ہیں انہوں کی گلہ ہے نہیں تے نام نہاد خانقاہاں چ بھی گلہ ہے نہیں ایک گل سچے اللہ والے کو یہ لبنی ہے جڑا سچا عاشق مولا انسان کو چاہیے سچے عاشق کے مولا دی بارگاہ جو حاضر ہو کے دائمی دی مولا واسطے دن رات جب جد کرے جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیا گزرے وقت دوڑا نہیں اور وردت بار کو نہیں موجودہ ساتھ اللہ کی تیری قدر کرو کہ اللہ رب العزت طرف دوڑ کے آؤ تاکہ شیطانی کو بنا لے ہم نے وہ بچے رہو کسی اس واسطے سنے اپنے فرمان کو پھر اللہ دوڑو اللہ کرو تاکہ اسے دنیا کے مقصد حیات حاصل کرو اگر یہ مقصد حیات حاصل ہے تو دنیا کے نہ پڑے تو قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر آخر میں جو کہتے ہیں کہ جنا بھی دولت سے حاصل نہیں آخر میں اس کی کتابیں مالا اور نصیب نہیں کرو جو دل دی آنکھاں دل دے آئینے چ انہاں نوں دیدار الہی ہوندا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی آنکھوں نال بھی والا ہو گیا یہ سب آج کی ساری گفتگو کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سانوں چاہیے جس مقصد واسطے کرو پیدا کیا وہ مقصد حاصل کرنے واسطے جدوجہد کریے قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کریے جمعہ اہل سنت و جماعت ہوگی شیطانی پروگراموں کو دور رہیے اور دوڑیے اللہ طرف تاکہ ہم مولا کی نعمت حاصل کر سکیں رب نے اسی واسطے فرمان کا پھر روح دیتا اور روتا اللہ بس باقی سب حوث وما علینا